سنی ضعیف نہیں ہوگا اس لیے کہ سنت ہے، بولو سنیو بولو، سنت ضعیف نہیں ہوتی اس لیے ہم میلاد کے قائل ہیں، لیکن جس اور سنت اسے کہتے ہیں، ہاں یہ واضح کر دو، سنت اسے کہتے ہیں جس پر صحابہ نے عمل کیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے وہ سنت ہے، وہ دین ہے۔ ہم میلاد کے قائل ہیں، میلاد مانتے بھی ہیں مناتے بھی ہیں، لیکن جس طرح صحابہ نے منایا ہے، جس طرح صحابہ نے بتایا ہے، جو صحابہ کی زندگی سے ہے، اور میرے آقا آخری نبی، یہ حقیقت ہے، میرا جملہ یہ تھا کہیں بھول نہ جائے مجھے، میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی۔ میں ایک دو جھلکی اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک دو جھلکیاں اگر وقت ہو تو، اور وقت پتہ نہیں کتنا ہے میرے پاس جی، میں دو تین جھلکیاں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہیں میں نے پھر آپس میں ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اس عقیدے پر جان جاتی ہے چلی جائے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اس عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اس عقیدے پر اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کو کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کری، اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، رس کے باسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبصورت ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹھی ہوئی ساری مخلوق کو اس میں آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر آؤ جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا ہو مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت نصیب فرما، حضور سے پیار نصیب فرما۔ اس وقت نا نماز فرض ہے، جنت ہے وہ بولو، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہے، جو عاقل ہے بالغ ہے اس پر اب عصر کی نماز، ابھی کوئی اٹھے اور کہے میں مغرب کی نماز پڑھنے لگا، ہو جائے گی؟ قضا کی نہیں بات کر رہا، جو آنے والی ہے اس کی بات کر رہا، ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، وقت داخل، روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں میں، کیوں؟ رمضان، آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، زکوٰۃ نہیں، جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اچانک سے اور بہت سا مال آ گیا، حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی پہنچ جائے گا عرفات کے میدان میں کہ میں حج کرنے آیا ہوں، ہو جائے گا؟ اب میرا جملہ سنیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیجیے گا اس جملے کے ساتھ۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، میرے ول تک کو کنوں تک دے، نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن
لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس، آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ اور اگر حضور سے محبت نہیں تو پھر نماز روزہ کسی کام کا نہیں، ہاں پھر داڑھی پگڑی تسبیح تہجد نفل کسی کام کے نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں۔ حضور خود حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے پیر کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جسے میرے ساتھ محبت نہیں، اگر اسے میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں تو پھر وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، کس کا؟ کس کا؟ سارے بولیے کس کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی ایک وجہ ہے قربت کا۔ یا رسول اللہ میں 14 صدیاں بعد پیدا ہوا، میں آپ کے کیسے قریب؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کرتا، حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی نہر میں، آگ میں، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ اب سوال اس پہ یہ ہے، اگر پیارے آقا یہ فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات ہے۔ اگر پیارے آقا یہ فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ یہ پیارے آقا نے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گا، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی لین دین کرے گا، کبھی سلو کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کبھی دشمنی کرے گا۔ تیری زندگی میں مختلف مواقع آئیں گے، ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی میری ادا، ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیٹے کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو، چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو، چاہے کسی لیڈر کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی موقع پر، کسی پہلو پر، کسی بات پر میرا حکم آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے بچ جاؤ۔ اللہ میں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے صرف ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں، وہ 2 جھلکیاں ہی ہیں آپ کے ہمارے۔ صحابہ خندق کھود رہے، خندق کھود رہے، اچانک سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں۔ حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے نور نکلا۔ پیارے آقا نے وہ نور دیکھا، وہ روشنی دیکھی، حضور مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ پہلی جھلکی۔ دوسری جھلکی، پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور سے نکلے، ابھی ام مابت کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے، اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا، جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ سراقہ بن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، گھوڑے پہ سوار ہے۔ پیارے آقا نے جو دیکھا تو سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا،
किसरा के कंगन तेरे हाथों में। वहां प्यारे आका ने फरमाया मुझे फारिस के महल अल्लाह ने दिखाया। यहां प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अब एक झलकी और इसके साथ मिलाने चलते। हजरत मूसा को तूर पर है। मेरी बात समझ भी आ रही है? वैसे तो हजरत मूसा को तूर पर है। अल्लाह फरमाते हैं मूसा जहां आप खड़े हैं, ये जो आपके दाएं बाएं इलाके हैं, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। जहां आप खड़े हैं, ये जो शाम है, फिलिस्तीन है, कुस्तुनतुनिया है, इराक है, ये जो इलाके हैं, उर्दन है, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। हज़रत मूसा दूर से वापस पलटे, कौम को आके बताया। अल्लाह फरमा रहे हैं ये इलाके में अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम कहती है मूसा अल्लाह को कहिए वो जो आपने अपने प्यारों को हुकूमत देनी है हमें दे दे। वो जो अपने प्यारों को हुकूमत देनी है, उस कौम की शुरू से आदत रही है और ख्वाहिश रही है कि सारी धरती पे हमारी हुकूमत है। समझ आइए नहीं। हज़रत मूसा फिर दूर पे पहुंचे। अल्लाह मैंने कौम को बताया कि आपने फरमाया ये इलाके में अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम कहती है अल्लाह को कहो हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मूसा इन्हें दूं, इन्हें दूं। इन्होंने अपना मुंह देखा है। जिनके लिए मनो सलवा उतारा तो कहते हैं अल्लाह से प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मसाले भी मांग, अल्लाह से गुलाम भी मांग। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में पत्थर बंधे होंगे, जिनके पेट में पत्थर बंधे होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अला की सलाह। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमे मालिका से लड़ना है तो कहते हैं इज़ा बांता व रब्बु का फकातिला इन्ना हाउना काइदुन, तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पाँव में चप्पल नहीं होगी, अपनी पकी हुई खजूरें छोड़कर मईशत की परवाह न करते हुए तपते हुए सेहरा में मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए मुस्कुराते हुए तबूक तक पैदल चलते रहे। ये 3 जुमले मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। 3 जुमले, एक ये हज़रत मूसा वाला, तूर वाला, एक खंदक वाला और एक हिजरत की रात सुरा का। अब आइए मोहब्बत से सुनिएगा। उन इलाकों की हुकूमत, तुसी चुप रहो, तुहाडी मर्जी, बोलो तुहाडी मर्जी, 3 मिनट अगले इंशाअल्लाह आखिरी ने उन इलाकों की हुकूमत मिली है हजरत उमर को। किसे? अल्लाह किसे देगा हुकूमत? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, वो जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। उम्मी नबी का इताअत मेरे महबूब का इताअत गुजार होगा। अरे कुरान कह रहा है वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, हुजूर के इताअत गुजार को दूंगा। हुकूमत उमर को मिली तो उमर का इताअत मुस्तफ़ा का करना तो कुरान बता रहा है। तो फिर मुझे कहने दे, काजी को कहने दे, उमर का हर अमल इताअत रसूल है, उमर का हर फेल इताअत रसूल है, उमर का हर कौल इताअत रसूल है, उमर की हर राय इताअत रसूल है, उमर का हर फैसला इताअत रसूल है, उमर का हर मशवरा इताअत रसूल है, उमर 3 तलाक को 3 कहे इताअत रसूल है, उमर 20 रक्तों का हुक्म दे इताअत रसूल। अब सुनिए, हज़रत उमर मिंबर पर जलवा फरोज़, मैं बड़ी तेजी के साथ आपको सुनाई जा रहा। हज़रत उमर मिंबर पर जलवा फरोज़, माले गनीमत आया, फारिस फतह हुआ। हज़रत उमर फरमाते हैं कंगन कहाँ है? ये नहीं पूछते कंगन भी है या नहीं है। तो वो जो है चुप हो जाओ, शायद खामोशी थोड़े कम आ जाए। कई बंदे घरों वादा करके आते हैं जब मैं बोलांगा तेरे नाल बोल, मसीते जाके नहीं बोलता मौलवी नाल, तो जो ਉਹਦੇ सामने जाते हैं बोलन वो देंदी ही नहीं, वो चुप होवे तो बोले जी। तो वजह है
حضرت عمر یہ نہیں پوچھتے کنگن بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہے تو ضرور میرے آقا نے فرمایا انہوں کہندے نے پیشن گوئی، انہوں کی کہندے پیشن گوئی، انہیں بھی پیشن گوئیاں کیتیاں سن۔ اگر میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا، وہ گل پہنچائی گئی محمدی بیگم تک بھی حضرت کہہ رہے ہیں میرا دل نال بیاہ ہوئے گا، محمدی بیگم کہتی ہے حضرت رکو وہ اتنا سر چڑھن کی لوڑ نہیں، وہ بیاہ ہو گیا کدے ہور۔ انہوں نے کہا بھی حضرت تسی کیا سی میرا محمدی بیگم نال بیاہ ہوئے گا، تو وہ بیاہ کدھر ہور ہو گیا، کہندا تے میں یہ کدوں کیا سی وہ کماری میرے کو آئے گی، یہ خامد فوت ہوئے گا، یہ بیوہ ہوئے گی تو پھر میرے کو لائے گی، آپ پہلے فوت ہویا تو بعد ہی فوت۔ حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کہاں ہیں؟ ہائے 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 توجہ، کنگن کا ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں میں رومال ہے، رومال آ کے دیا حضرت عمر کو، کنگن ہے۔ اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ کہہ دو یار سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ کہو گے تو میں جملہ دوں گا، تسی پھر کنجوس ہو تو میں بھی کنجوس بن جاؤں گا، کہو گے سراقہ کہاں ہے؟ آیا سراقہ صحابہ کی شبوں کو چیرتا ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی نہیں ہے، اس میں ایک پیشن گوئی یہ کہ فارس فتح ہوگا، دوسری پیشن گوئی کنگن آئیں گے، تیسری پیشن گوئی سراقہ ہوگا اور ہوگا بھی مسلمان۔ کیا بات، اب میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ سراقہ وہ عمر لو چھا لے نہ معلوم زندگی پھر ملاقات ہے یا نہیں، تو اڈا بھی دل کرتا ہے بھی گھٹ ہی بلائیے قاضی لوگ، تو میرا بھی دل یہی کرتا ہے بھی میں بھی آج کل زیادہ گاری پوا، عمر جیویں جیویں ٹلتی جا رہی ہے میرا دل نہیں کرتا تھا چوک کے سفر کرن تے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں شاید کدھر کم آ جائے، وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کا وعدہ نبھا رہا ہے، وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نجوم تابا کا آلہ نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، اصحاب آل بیت رسالت کے پین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا